اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ میں اس کربلا ٹی وی کے مادھیم سے آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور سے اپنے ہم عمر بھائیوں اور جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ان سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس سال ماہ رمضان المبارک میں کم سے کم جو عبادت ہم اپنی پرائیویٹ نوکری کی وجہ سے نہیں کر پاتے تھے، ملازمت کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، جو تعقیبات، جو نماز شب وغیرہ، نافلہ نمازیں وغیرہ نہیں پڑھ پاتے تھے، اس بار میں یہ گزارش کرتا ہوں ان سے کہ اس سال ماہ رمضان المبارک میں اس لاک ڈاؤن جیسے ماحول میں کم سے کم آپ حضرات نوافل نمازیں، مستحبات، تعقیبات اور نماز شب ضرور پڑھیں، روزہ رکھیں۔ روزہ ہر صحت مند کے لیے رکھنا واجب ہے، فرض ہے۔ اللہ سورہ بقرہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے اسی طرح واجب کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں کے اوپر واجب کیے گئے تھے۔ اور ہم سب کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص صحت مند نہ ہونے کی وجہ سے بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان کی فضیلتیں اس کے لیے نہیں ہیں۔ رمضان کی فضیلتیں اس کے لیے ویسے ہی ہیں، وہ نماز پڑھے، دعائیں پڑھے، آیات پڑھے، ترجمہ پڑھے، اور سب سے مین بات اور ضروری بات آپ حضرات سے یہ پیش کرنی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید کو پورا ختم ہی کرنا ہے آپ کو، ایک رمضان المبارک سے لے کے اور 30 رمضان المبارک تک کے۔ آپ ایک پیج پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، ترجمہ نہ سمجھ میں آئے تفسیر پڑھیے، دیکھیے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کاہے کے لیے نازل ہوئی، اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہا ہے، کیا فرمانا چاہتا ہے، براہ راست وہ کس طریقے کی گفتگو ہم سے کرنا چاہتا ہے۔ ضروری ہے حضرات، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ کم سے کم ہر نماز میں، یعنی پنجگانہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کم سے کم ایک تسبیح استغفار کی ضرور پڑھیں، ایک تسبیح استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی ضرور پڑھیں، زیارت عاشوراء روز ضرور پڑھیں، جو بھی تمام تر ائمہ معصومین نے مفاتیح الجنان میں اور تمام تر کتابوں میں دعائیں ہمارے لیے تعلیم فرمائی ہیں، ان دعاؤں سے استفادہ کریں، اور ہم اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے اللہ سے مغفرت کریں، اللہ کے خوف سے پناہ مانگیں، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بھی ضرور دعا کریں آخر دعا میں۔ ہماری بس یہی گزارش ہے اپنے ہم عمر لوگوں سے، اپنے چھوٹے بھائیوں سے، کہ اس سال کم از کم عبادت میں کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ آپ کے اوپر روزہ ساخط ہے کسی وجہ سے، کوئی بات نہیں، روزہ نہ رکھیں، لیکن نماز میں، تعقیبات میں، نوافل میں، نماز شب میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ انشاءاللہ بہت جلد رمضان سے متعلق، میں کوئی خطیب یا ذاکر نہیں ہوں، لیکن کچھ مصرعے موضوع کیے ہیں، رمضان سے متعلق ایک نظم کہہ رہا ہوں، بہت جلدی اسی کربلا ٹی وی کے اوپر شائع کروں گا اپنی نظم کو۔ السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔